الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سہیل خان۔ ناظرین، آج جمعے کا مبارک دن ہے، تاریخ ہے 2 مئی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے 2 بڑی اہم خبریں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2 بینچوں سے بڑی اہم خبریں ہیں۔ یہ تفصیلات کیا ہیں یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور ضرور اپنی فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر اور ٹائملی انفارمیشن دے سکیں۔ تو چلتے اپنے پروگرام کی جانب۔ آج سپریم کورٹ کے مختلف 2 بینچوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 بڑے اہم کیسوں پر سماعت کی۔ پہلی کارروائی آپ کو سناتے ہیں۔ ایک کیس تو تھا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور اس درخواست میں پاکستان تحریک انصاف میں جو 2024 کے انتخابات میں جو مبینہ دھاندلی کی گئی تھی، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی تھی کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر تحقیقات کی جائے، کمیشن بنایا جائے۔ یہ درخواست کافی عرصے تک یہ نہیں اس کو ٹیک اپ کیا گیا، لیکن بعد جب بار بار درخواستیں اس میں دائر کی گئیں کہ جلد سماعت کے لیے، تو آج اس پر باقاعدہ طور پر سماعت کی گئی۔ سماعت چیف جو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو بڑے شعلہ جو ہے جو دبنگ جو لیڈر ہیں شیر افضل مروت صاحب MNA، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ استدعا کی تھی کہ اس پر ایک کمیشن بنایا جائے۔ تو آج ان دونوں کے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ نے ایک شیر افضل مروت کی جو درخواست تھی کہ 2024 کے انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی اس پر تحقیقات کی جائیں، کمیشن بنایا جائے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر کی، دونوں پر آج سماعت کی اس 3 رکنی بینچ نے۔ لیکن سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے ان کے جو سینئر وکیل ہیں حامد خان، سینیٹر حامد خان صاحب، وہ ویڈیو لنک سے لاہور سے پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے، اور شیر افضل مروت کے جو وکیل ہیں ریاض حنیف رائی، وہ اسلام آباد میں یہاں پہ بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ تو بینچ کے دوران، سماعت کے دوران آج یہ بتایا گیا ججوں کی جانب سے حامد خان صاحب کو کہ آپ کے جو پٹیشن تھی اس پر اعتراض لگایا گیا تھا، اور تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ جو اس پر جو مرکزی جو مین جو اس پر آبجیکشن لگایا گیا تھا کہ اس پر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی کمیشن نہیں بنا سکتی، یہ مین اعتراض تھا جو کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے اس پٹیشن پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ استدعا یہ کی گئی تھی کہ چونکہ مبینہ دھاندلی ہوئی ہے تو لہٰذا اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ تو اس پر پھر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر اس پٹیشن کو، اس درخواست کو واپس کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اعتراضات دور کرنے کے حوالے سے عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس کی بنا پر آج اس کیس کی سماعت ہوئی، 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لیکن حامد خان صاحب نے کہا کہ اس پر جو مرکزی اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنا سکے۔ تو اس پر حامد خان نے کہا، انہوں نے حوالے دیے کہ کس طرح ماضی میں سپریم کورٹ نے کون سے کمیشن بنائے ہیں۔ ایک تو حامد خان صاحب نے کہا کہ 2012 میں جو ایک میمو گیٹ کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس میں بھی سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر 2016 میں کوئٹہ بم دھماکہ جو ہوا تھا اس پر بھی ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوئٹہ بم دھماکہ جو کیس ہوا تھا اس میں 2016 میں سپریم کورٹ نے جو سابق جو چیف جسٹس تھے، اب جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا، اور انہوں نے بڑی زبردست، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی زبردست رپورٹ وہ دی تھی۔ اور اس طرح پھر انہوں نے پھر جج صاحبان نے کہا کہ یہ تو 2017 میں ایک قانون بنا ہے، حکومت نے قانون بنا ہے، اور جس کے تحت کہ یہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ کوئی بھی انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنائے۔ تو اس پر حامد خان نے کہا کہ 2012 کے فیصلے میں عدالت نے یہ قرار دیا تھا، اب یہ جب دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا کلیریفائی کروں کہ عدالت نے پھر یہ کہا کہ اب تو جو 2017 میں جو قانون بنا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف یہ اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہوگا، اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ بنا سکتی ہے، اگر گورنمنٹ انکار کرے تو وہ انکار کر سکتی ہے۔ تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ 2012 کے فیصلے میں
اس عدالت نے قرار دیا ہے کہ جب کوئی معاملہ حساس نوعیت کا ہو یا قومی سلامتی کے حوالے سے ہو تو لہٰذا اس پر پھر عدالت جو ہے وہ کمیشن قائم کر سکتی ہے، کمیشن بنا سکتی ہے۔ تو اس پر پھر حامد خان نے پھر عدالت سے استدعا کی کہ یہ جو اعتراضات لگائے گئے تھے ہماری پٹیشن پہ اس کو فوری دور کیا جائے اور اس کیس کو میرٹ پر سنا جائے اور اس کو فکس کیا جائے۔ تو بعد میں پھر عدالت نے جو ہے وہ اعتراضات دور کرنے کا جو ہے آرڈر پاس کیا جسٹس امین الخان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، اور کہا کہ اس کو نمبر لگا کر اس کو فکس کیا جائے، لیکن سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریاض حنیف رائی صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے۔ ریاض حنیف رائی صاحب جو تھے وہ جو شیر افضل مروت ہے وہ ان کے وکیل تھے، اور اس پہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو اس طرح کے ہیں کہ اس طرح ایسی کوئی کیٹیگری موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا کہ اعتراض لگایا جا سکے کہ یہ اس پہ جو ہے رولز میں انہوں نے کہا کہ رولز میں ایسی کوئی سپریم کورٹ کے رولز میں ایسی کیٹیگری نہیں کی گئی ہے جس میں یہ کہا جاتا کہ اس پہ اعتراضات جو ہے وہ لگائے جا سکیں اور یا کوئی کمیشن نہ بنایا جا سکے۔ تو اس پر پھر کورٹ نے، عدالت نے پھر اب باقاعدہ حکم دیا ہے کہ اس کو اعتراضات دور کر دینے کا حکم جاری کیا ہے اس پٹیشن پر، اور یہ بھی کہا کہ اس کو نمبر لگا کر اس کو فکس کیا جائے، لیکن سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیس کب لگتا ہے، کیونکہ ایک ایسے حالات میں جو کہ اب آپ کو بتاتا چلوں، پہلے بھی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ جو چھڑ گئی ہے اس کے حوالے سے، اور جو ملک میں جو حالات جو کشیدہ ہیں، اس طرح پھر عمران خان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اور حال ہی میں جو امریکہ کے جو 2 کانگریس کے جو ممبران ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک سروے کیا تھا، مختلف لوگوں سے ملے تھے، اور اس میں پھر انہوں نے جو رپورٹ پھر مرتب کی، اور انہوں نے پھر اس 2024 کے انتخابات کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس میں پھر کہا تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی۔ اور ابھی ریسنٹلی یعنی 30 اپریل کو دونوں کانگریس کے ممبران، نام میں ان کے بھول گیا ہوں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ 2024 کے انتخابات میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس پر جو ہے تحقیقات کرائی جائیں۔ تو یہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے، اور اب عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا، کافی دیر آئے، درست ہے، چلو اس پر سماعت ہو گئی، یہ کیس فکس ہو گیا۔ اب اس کے لیے یہ کیس دوبارہ کب فکس ہوتا ہے، لیکن آج کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جتنے بھی FIR جو درج کی گئے تھے اس میں حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری، ان کے خلاف بھی کیس تھا، ان کی آج ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے منظور کر لی ہے۔ 3 رکنی بینچ کی صدارت جو ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے آج باقاعدہ طور پر جو 1 لاکھ روپے مچلکے کے عوض سینیٹر اعجاز چودھری جو کہ ان کے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کی ضمانت کی درخواست تھی، آج وہ منظور کر لی ہے۔ اور اس میں جو نعیم اختر افغان صاحب ہیں انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، یعنی تمام وہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہے 103 ملزمان کی جو ہے وہ اب جو فوجی عدالتوں میں جو سیویلینز کو جو ٹرائل ہو رہا ہے جو 9 مئی کے واقعات کے اس کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تو جو نعیم اختر افغان صاحب نے یہ کہا کہ اگر ان کے خلاف اعجاز چودھری کے خلاف اتنے کیس مضبوط تھا تو پھر اس کو یہ لے جاتے فوجی عدالتوں میں، لیکن چونکہ اس کے خلاف اتنا کیس نہیں ہے تو لہٰذا اس لیے انہوں نے یہ نہیں بنایا۔ ویسے بھی تو 600 لوگ فوجی عدالتوں میں لے کر گئے ہیں، تو یہ نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ یہ ویسے بھی تو بہت سارے لوگوں کو ان کے کیسز کو فوجی عدالتوں میں لے گئے تو اس کی بھی لے جاتا، لیکن چونکہ اس کا کیس اتنا نہیں ہے۔ لیکن اعجاز چودھری 11 مئی 2023 سے گرفتار ہیں، یہ وکیل PTI کے جو ہے PTI کے سینیٹر نے یہ عدالت کو بتایا۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے پھر کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے اب اس کی ضمانت دے دی 1 لاکھ روپے مچلکے پر۔ دوسری اسی بینچ نے 9 مئی مقدمے PTI رہنما حافظ فرحت عباس صاحب جو ہیں ان کی ضمانت قبل گرفتاری جو ہے وہ بھی ہے قبول انہوں نے کر لی، اور شریک اس پہ ان کے جو وکیل ہیں لطیف کوسا وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ شریک ملزم امتیاز شیخ کی ضمانت قبل گرفتاری بھی سپریم کورٹ نے منظور ہوئی ہے، اور حافظ فرحت عباس پر 9 مئی کی سازش کا بھی الزام ہے۔
یہ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ حافظ فرحت عباس پر ان کے جو 9 مئی کا جو الزام ہے وہ سازش کا الزام ہے. سازش کا الزام تو امتیاز شیخ پر بھی تھا. جسٹس ہاشم کاکڑ جو کہ بینچ کے دوسرے رکن ہیں انہوں نے یہ اختفار کیا اور یہ بتایا. تو حافظ فرحت عباس کو ٹرائل کورٹ مفرور قرار دے چکی ہے, لیکن اسپیشل پراسیکیوٹر نے یہ کہا کہ وہ حافظ فرحت عباس صاحب کو تو وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ مفرور کرا چکی ہے. تو مفرور ہے یا نہیں یہ معاملہ متعلقہ عدالت دیکھ لے گی. جسٹس نعیم اختر افغان نے پھر یہ کہا اور اس طرح انہوں نے کہا کہ 4 ماہ میں ٹرائل جو ہے مکمل کروا دیں گے اسپیشل پراسیکیوٹر. پہلے بھی اس جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جہاں آفریدی اس کیس کو سن رہے تھے, انہوں نے باقاعدہ کچھ بہت زیادہ کیسز میں یہ کہا کہ جتنے بھی یہ مقدمات ہیں ان کا ٹرائل 4 مہینوں میں مکمل کیا جائے. تو اب یہ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ یہ حوالہ دیا کہ وہ تمام جو ہے وہ 4 جو ہے مہینے میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو کہ اس میں پھر نعیم اختر افغان نے کہا کہ اللہ کرے کہ آپ 4 مہینے میں یہ ٹرائل جو ہے مکمل کرا دیں, بس کر دیں, اب کتنا گھسیٹنا ہے اس کیس کو. تو لہٰذا جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اب آپ اس کو جلدی نمٹا لیں. تو بہرحال یہ 3 رکنی بینچ نے آج 2 بڑے اہم فیصلے صادر کیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. ایک سینیٹر اعجاز چودھری اور فرحت عباس کی ضمانت کو ان کو قبول کر لیا, اس کو منظور کر لیا. دوسری جانب جو دھاندلی کا جو کیس تھا 2024 کے انتخابات میں جو دھاندلی کا مبینہ کیس تھا, سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر کی تھی اور جو شیر افضل مروت کی جانب سے جو درخواست تھی اس کو بھی آج ان پہ اعتراضات دور کرنے کے لیے عدالت نے حکم صادر کیا اور اب اس کو کہا کہ یہ کیس فکس بھی کرے. اب پتہ نہیں یہ کیس کب لگتا ہے, لیکن بہرحال یہ جو دھاندلی کا جو کیس ہے اب سپریم کورٹ اس کو بھی دیکھ لے گی اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ صادر کرتی ہے. دوبارہ اپنے نئے دیکھنے والے ناظرین سے میں التماس کروں کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.